اللهم صل على محمد وآل محمد. جب تھوڑی رات قتل کے میدان میں رہ گئی، جب تھوڑی رات قتل کے میدان میں رہ گئی، آواز الفراق صبا سے کہہ گئی، شیر شاہ کی جو فلک پر نظر گئی، لہو کے دیدے گریاں سے بہہ گئی، نہ لہو کے دیدے گریاں سے بہہ گئی، جوں جوں گھڑی جدائی کے نزدیک ہوتی تھی، ڈھانپ ڈھانپ زینب و کلثوم روتی تھی، جب تھوڑی رات قتل کے نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بے پردہ کوئی پردہ نشی ہو نہ سفر میں، بے پردہ کوئی پردہ نشی ہو نہ سفر، یا رب نہ لگے کسی پیاسے کے گھر میں، ناسور پڑے مرگ سر کا نہ جگر، خالی نہ بھرا گھر ہو کوئی تین پہر میں، خالی نہ بھرا گھر ہو کوئی تین پہر میں، بھائی کا کٹے ہاتھ نام شیر کے آگے، پر زور کسی کا نہیں تقدیر کے آگے، بے پردہ کوئی پردہ. فاتحہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جب گود میں حسین کے اصغر بھی مر چکے، جب گود میں حسین کے
تصور بھی مر چکے، بچے کی ننھی لاشیں مرکز میں دھر چکے، ہو کر ودا بھی قاصد صغرا کو کر چکے، آمادہ مرگ کو ہوئے جی سے گزر چکے، آمادہ مرگ کو ہوئے جی سے گزر چکے، تن پرزے پرزے ہو گیا، دل چور ہو گیا، آنکھوں کا زخم زخم کا ناسور ہو گیا، آنکھوں کا زخم زخم کا ناسور ہو گیا، سب ہر ایک تن پہ برابر لگاتے ہیں، ہیروں کے ساتھ مردے پتھر لگاتے ہیں، ہیرے لگا کے پھر وہی خنجر لگاتے ہیں، یا گھاؤ فاطمہ کے جگر پر لگاتے ہیں، یا گھاؤ فاطمہ کے جگر پر لگاتے ہیں، اب تم سے ایک بول کو مولا تراستے تھے، پھولوں کی طرح دھوپ میں پتھر برستے تھے، پھولوں کی طرح دھوپ میں پتھر برستے تھے، بیٹھے نہ تھے سنبھل کے ابھی شاہ کربلا، عاشقین دوڑ کے نیزہ بصد جفا، اس کا دل کے پار ہوا وا مصیبت، چاہ جو اس نے نیزہ تو تڑپے شہ ہدا، چاہ جو اس نے نیزہ تو تڑپے شہ ہدا، دریا لہو کا نیزے سے ہے ابال پڑا، اڑا جگر کا ساتھ تنی کے نکل پڑا، اڑا جگر کا ساتھ تنی کے نکل پڑا، مچھلی کی طرح لوٹے تھے شاہ دو جہاں، ذوف سے جھکا ہوا زخموں سے خون روا، سینے کے گھاؤ ایسے تھے گہرے کی علامات، زخم سے دیا مدوش سانس کی رواں، زخم سے دیا مدوش سانس کی رواں، آقا کو نہ سکینہ زینب کیا، بزم میں جو روتے ہیں ان سب کی آتی، بزم میں جو روتے ہیں ان سب کی آتی، مشتاق ذبح آگے بڑے افسران کی، دل کہیں کھڑے ہوئے آ کر کری کری، کوئی پکارا کوئی بولا بھی نہیں، اب دیر کیا ہے سجدے میں رکھ لے دو جبھی، اب دیر کیا ہے سجدے میں رکھ لے دو جبھی، آواز دی عمر نے ہے گردن ڈلے ہوئے، دل پکارا کبھی ہے کھلی ہوئی، دل پکارا کبھی ہے کھلی ہوئی، سب تھم گئے مگر نہ تھما شمر برستا، سر پیٹنے کی جا ہے رکھا اس جگہ قدم، سینہ دبانا اور
در پیش ہے عمر شور و فغا سنائی سے عالم دامدہ شور و فغا سنائی سے عالم دامدہ دل سے پوچھا دے کدھر گل یہ ہوتا ہے ہائے ہائے حسین کہہ کے کوئی رن میں روتا ہے ہائے حسین کہہ کے کوئی رن میں روتا ہے آگے ہے وہ مقام کے غش ہوں گے مومنی سامنے حسین ہے وہ زینب عزیز تن پہ تیغ دل پہ سینا سینے پر رہی زینب یہ حال دیکھتی تھی اور بس نہیں زینب یہ حال دیکھتی تھی اور بس نہیں نامحرموں کا جانا پردے کا ہوش ہے سب لہو کا جوش ہے خواہر بے ہوش ہے سب لہو کا جوش ہے خواہر بے ہوش ہے شمر میں گلے سے لگا لو تو ذبح کا سید کو قبلہ رخ میں لٹا لو تو ذبح کا درد اپنے دکھ میں سنا لو تو ذبح کا بھائی سے مل کے خیمے میں جاؤں تو ذبح کا بھائی سے مل کے خیمے میں جاؤں تو ذبح کا پانی نہ بھوکے پیاسے کو اے بلفسان اور وقت ذبح کو پہ پردہ تو ڈال دے اور وقت صبح کو پہ پردہ تو ڈال دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعماہ اللاتون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذي لا يدركه بعد الهمم لا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم المصطفى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما يتذکر اولو الالباب۔ عزیزان گرامی، ہمارے مجسم واقعاً آہستہ آہستہ یہ ایام عزا ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ آج کا دن اور کل کا دن ہمارے لیے بہت اہم ہے، اور آج کی شب بھی ہمارے لیے اہم ہے، اس لیے کہ پتہ نہیں اگلے برس کون بچا کون چلا گیا، اس لیے یہ 2 دن بہت اہم سمجھے، بہت اہم سمجھے۔ ذکر سید الشہداء میں دن گزارے ہیں، ذکر سید الشہداء میں شب گزارے ہیں، اس لیے کہ آپ نے اتنی شب بیداریاں کی اب تک، جیسا کہ میں اس گاؤں میں دیکھ رہا ہوں، لیکن آج کی شب بیداری کی بات ہی الگ ہے۔ آج کی شب بیداری کے لیے کہا گیا ہے کہ جو کوئی بھی شب عاشور بیدار رہے اور بیدار ہونے کے بعد عمل انجام دے، قاتلان حسین پر لعنت بھیجے، تو خدا اسے حسینی محشور کرے گا، یعنی وہ حسینی کہلائے گا۔ تو یہ شب ایمان کو پختگی دینے کی شب آ رہی ہے، ایمان کو مضبوط کرنے کی شب آ رہی ہے۔ اب بات آ گئی ہے ایمان پر، تو میں کہتا چلوں کہ ایمان کے بھی درجات ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، روایت میں سنا ہوگا، کوئی 9ویں درجے پر ہے، کوئی 10ویں درجے پر ہے، کوئی 7ویں درجے پر ہے، 8ویں درجے پر ہے۔ یہ آخر درجہ بندی کیوں ہے؟ تو درجہ بندی اس لیے ہے کہ جتنی انسان کی معرفت بڑھتی ہے اتنے ہی ایمان کے درجے بڑھنے لگتے ہیں، ہے نا؟ یہی تو ہے معرفت۔ اسی لیے حدیث میں آیا کہ پیغمبر نے یا مولا نے فرمایا کہ ایمان کے بارے میں بس تم اتنا جان لو کہ اگر سلمان کے ایمان کے بارے میں ابوذر کو پتہ چل جائے تو ابوذر ان کے قتل پر آمادہ ہو جائیں گے، اس لیے کہ وہ جس معرفت کی منزل پر ہیں وہاں ابوذر نہیں ہیں، جہاں سلمان معرفت کی منزل پر ہیں وہاں مقداد نہیں ہیں، جہاں سلمان ہیں وہاں عمار یاسر ہیں۔ کیوں کہ ان لوگوں نے اپنی معرفت کو اتنا بڑھا لیا ہے کہ سلمان کو مقداد نہیں سمجھتے سکتے اور مقداد کو ابوذر نہیں سمجھ سکتے۔ یہ ایمان کے درجے، یہ ہے معرفت کے درجے۔ اسی لیے ہمارے چھٹے امام نے فرمایا کہ ایمان کے کچھ درجے ہیں اور ان درجوں کو سمجھو کہ یہ درجے ہیں کیا۔ کہنے لگا مولا مثال کے ذریعے اگر سمجھا دیتے تو بڑا آسان ہوتا کہ ایمان کے درجے کو انسان کیسے سمجھے۔ بس مولا نے کہا دیکھو مثال دیتا ہوں، ایک بستی میں ایک نصرانی رہتا تھا اور ایک مسلمان بھی تھا۔ مسلمان اس نصرانی کا دوست تھا، بہت جگری والا۔ مسلمان سے دیکھا نہ گیا کہ یہ نصرانی رہے، اس نے فوراً جا کے اس کو کہا کہ دیکھ بھائی میرا مذہب اسلام بہت اچھا ہے، تو بھی میری مذہب کی طرف چلا۔ جیسے ہی یہ کہا نصرانی نے کہا کہ ذرا تم اپنی مذہب اسلام کی کچھ باتوں کو بتاؤ تاکہ میں اس سے متاثر ہو کے تمہاری طرف آ سکوں، یا یوں کہوں کہ فیصلہ کر سکوں کہ میرا دین اچھا ہے یا تمہارا دین اچھا ہے۔ اس نے تمام فضائل اسلام کے بتائے، اور جیسے ہی اس نے فضائل اسلام کو سنا، اخلاق اسلام کو سنا، سیرت اسلام کو سنا، کردار اسلام کو سنا، متاثر ہو گیا کہ میرے مذہب میں یہ بات نہیں پائی جاتی جو تمہارے مذہب میں پائی جاتی ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ میرے مذہب میں وہ بات نہیں پائی جاتی جو تمہارے مذہب میں پائی جاتی ہے، چلو میں اسلام پر آ جاتا ہوں، تم اپنا کلمہ بتاؤ، میں کلمہ پڑھتا ہوں اور آج سچے دل سے مسلمان ہو جاتا ہوں۔ وہ مسلمان ہو گیا۔ اب جب وہ مسلمان ہو گیا تو رات آئی تو مسلمان کو فکر ہوئی کہ ابھی ابھی مسلمان ہوا ہے، کیوں نہ اسے نماز پڑھانے لے جایا جائے، نماز کی تعلیم دیا جائے، روزے کی تعلیم دیا جائے۔ رات میں 11 بجے اس کے دروازے پر پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا، باہر نکلا کہ کیا ہے؟ کہ دیکھو آج تم نیا نیا اسلام لائے ہو، رات کی نماز میں پڑھنے نماز تہجد جا رہا ہوں، تمہیں بھی میرے ساتھ چلنا ہے۔ بہت توجہ۔ تو
तुम्हें भी मेरे साथ चलना है। अब वो रात में उसे मस्जिद में लेकर चला गया। अब बेचारा रात भर ये बता रहा है, वो नमाज पढ़ रहा है, बताते बताते 3 बज गए। क्या करें, घर जाएं? कहा नहीं अभी नहीं, अब तो सुबह का वक्त होने वाला है, थोड़ा सा और इंतजार कर लो, अजान होगी, सुबह की नमाज पढ़ोगे, देखो तुम मुसलमान हो गए हो, मैं भी तुम्हारे लिए कुर्बानी दे रहा हूँ। क्या सुना जाने ग्रामी, मैं भी तुम्हारे लिए कुर्बानी दे रहा हूँ, अब तुम इस्लाम को समझो। सुबह की नमाज का वक्त आया, इसने साथ में सुबह की नमाज पढ़ ली। कहा आप घर चले? कहा देखो सूरज निकलने से पहले सोया नहीं जाता, बहुत तवज्जो, सूरज निकलने से पहले सोया नहीं जाता, सूरज निकल जाओ तब तक तस्बीह पढ़ते हैं, जो मैं बताता जाता हूँ तुम भी पढ़ने जाओ। वो तस्बीह पढ़ने लगा, सूरज भी निकल गया। कहा आप घर चलें? कहा थोड़ा सा और रुक लो, कुरान के बारे में बताता हूँ। अब कुरान पढ़ा, कब तो घर जाने दो, कुछ खा लें, कुछ पी ले। कहा ठीक है थोड़ी देर के लिए जाओ। अब वो घर गया, बहुत तवज्जो, अब वो घर गया, खाना खाया, पानी पिया, दोपहर का वक्त फिर आ गया, फिर ये गया, दरवाजा खटखटाया, मैं कहाँ हो? कहा अभी तो आराम करने के लिए बैठा था। कहा जोहर का वक्त हो गया है, बहुत तवज्जो, जोहर का वक्त हो गया है, जल्दी चलो जोहर की नमाज पढ़ते हैं। जोहर की नमाज पढ़ी। अब नया नया ये मुसलमान था, ये पुराना मुसलमान उसे समझा रहा है इस्लाम ऐसा है, इस्लाम ऐसा है। जोहर की नमाज होगी तो उसने कहा घर चलें? क्या 1 घंटे 2 घंटे बाद असर की अजान पड़ेगी, उसे भी निपटा के चलते हैं, बहुत तवज्जो, उसे भी पढ़ के चलते हैं। अब उसने असर की नमाज पढ़ी, थोड़ी देर के लिए बाहर आया, चाय पानी पिया, मगरिब का वक्त आ गया। कहा जल्दी चलो मगरिब का वक्त आ गया है। अब ये बेचारा भागे भागे गया, मगरिब की नमाज पढ़ी। कहा आप घर चले? कहा 1 घंटे की दुआ है, फौरन इशा का वक्त हो जाएगा, फिर भाग के आना पड़ेगा। मैं तुम्हें यही समझाता हूँ, यही बताता हूँ, वाक़या सुनते जाओ, बातें सुनते जाओ और इस्लाम को पहचानते जाओ, बहुत तवज्जो, इस्लाम को पहचानते जाओ। इशा की नमाज पढ़ी। कहा आप घर चले? कहा आप जाओ खाना खा लो। अब खाना उसने खाया, बिस्तर पर गया, फिर रात का 12 बजा, ये साहब फिर दरवाजे पर गए। दक्कुल बाब, क्या मैं कहाँ हो? कहा वो तो गश खा के फर्श पर गिरे हुए हैं, सुबह से थक गए हैं। कहा उन्हें फाके मलाओ, पानी मारा गया, उठे का क्या हुआ? क्या नमाज पढ़ने नहीं चलोगे? कहा मैं जान लो, मैं मुसलमान इसलिए बना था कि मैं सोच रहा था इस्लाम लोगों को आगे बढ़ाता है, लेकिन मैंने तुम्हें देख के ये समझ गया कि तुम्हारे जैसों के साथ रहूंगा तो मैं निकम्मा बन जाऊंगा, बहुत तवज्जो, निकम्मा बन जाऊंगा। और कोई मजहब किसी को निकम्मा नहीं बनाता। छठे इमाम ने फरमाया, ऐ मेरा साहब जान लो, हर किसी को उतनी ही तालीम देना जितनी वो हजम कर जाए। सलावत समझ में, ज्यादा अगर तालीम दे दी जाए तो हाजमा खराब हो जाया करता है। इसलिए गुफ्तगू की रविश से या इल्म की रविश से या मार्फत की रविश से या सीरत की रविश से मौला ने बताया कि देखो ज़र्फ को देख के कलाम करना कि सामने वाला कितना कुव्वत रखता है, क्या समझ सकता है, ईमान कितना बढ़ेगा। इसलिए कि पहली ही मंजिल में 7वें दर्जे पर नहीं पहुंचाया जाता, बहुत तवज्जो, पहली ही मंजिल में 7वें दर्जे पर नहीं पहुंचाया जाता, पहली मंजिल में कहा जाता है ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो। यही तो वजह है कि पैगंबर को 40 साल लगे हैं लोगों को इस्लाम बताने में, इसलिए कि पैगंबर ने 40 साल तक अपने आप को मनवाया, उसके बाद जाके 20 साल तक इस्लाम की तालीम दी है। सलावत भेजे बरमाना। और करें तो ये दर्जा है, ये दर्जा है ईमान का और ये मार्फत का दर्जा है। अब देखें जब इंसान मार्फत में अपनी इजाफा करने लगे तो फिर उसे बताने की ज़रूरत नहीं होती है, वो खुद ब खुद जितना शौक़ पैदा करेगा अल्लाह उतनी उसकी मार्फत को बुलंद करेगा। किसने कहा कि जनाब सलमान दिन भर बैठ कर रसूलुल्लाह के पास पढ़ा करते थे या लिखा करते थे या मौलाना से इल्म हासिल किया? नहीं, सिर्फ वो मार्फत में डूबते चले गए और अपने दर्जे को बढ़ाते चले गए। ये है सलमान की फजीलत। तो ऐ मेरे अजीज़ों, ईमान को जानने की ज़रूरत है, ईमान को पहचानने की ज़रूरत, इसलिए कि अल्लाह ने हम तक ईमान को पहुँचाने के लिए, हम तक तालीम खुदावंद पहुँचाने के लिए अल्लाह ने अम्बिया को भेजा है, औसिया को भेजा है, औलिया को भेजा है, इमाम को भेजा है। अब इसी तरफ इशारा करता चलूँ कि कुरान की आयत है, इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदमा व नूहा वाला इब्राहिम वाला इमरान, कि बेशक अल्लाह ने चुन लिया आदम को, नूह को, इब्राहिम की आल को और इमरान की आल को। गौर करें, अल्लाह ने चुन लिया। यहाँ लफ्ज़ इस्तफ़ा इस्तेमाल हुआ है, इस पर तौज़ीह देते हुए आगे बढ़ूँगा।
کہ دیکھیں اللہ نے جب آدم کا نام لیا نا تو آل کا نام نہیں لیا، کہ صرف میں نے آدم کو چن لیا، اور جب نوح کا نام لیا تو کبھی آل کا نام نہیں لیا، کہا میں نے نوح کو چن لیا۔ دیکھیں آدم اول ہے، نام ہی کا آدم ہے، اور نوح کو کیا کہا جاتا ہے؟ آدم ثانی، یہ دوسرے آدم ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوگا جو نہیں جانتے ان کے لیے کہ انہیں آدم ثانی کیوں کہا جاتا ہے؟ تو جب پوری دنیا ڈوب گئی تھی تو روایت کے جملے یہ ہیں، جو لوگ کشتی پر بچ گئے تھے اس کے بعد ایک بیماری آئی، اس بیماری میں بھی سارے لوگ ختم ہو گئے، صرف وہی لوگ بچے جو نوح کی اولاد میں سے تھے۔ بہت توجہ، نوح کی اولاد میں سے تھے، تو دوسری نسل جو چلی ہے نا وہ جناب نوح کی چلی ہے، اس لیے ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ نے پہلے آدم کو کہا کہ میں نے چن لیا، دوسرے آدم کو چن لیا، پھر آل ابراہیم کو چنا اور آل عمران کو۔ اب اتنا وقت نہیں کہ میں اس کی تفصیل چھوڑ کر بہت آگے جاؤں، اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتا ہوں۔ آدم کو چنا، نوح کو چنا۔ عربی میں ایک الفاظ کی بحث ہے، عربی میں یعنی ایک الفاظ ہوتا ہے یا کئی الفاظ ہوتے ہیں، ایک الفاظ ہوتا ہے کئی معنی ہوتے ہیں، یا کئی الفاظ ہیں لیکن سب کے معنی کیا ہیں؟ ایک ہیں الفاظ۔ جیسے انتخاب اس کے معنی بھی کیا ہے؟ چننے کے ہے، اور استفاء کے معنی بھی کیا ہے؟ چننے کے ہے۔ اللہ نے جب آدم اور نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کی بات کی تو لفظ انتخاب نہیں استعمال کیا، لفظ استفاء استعمال کیا۔ اب بہت توجہ رہے میری طرف، میں کچھ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اسی سے آپ سمجھ جائیں گے کہ عزاداری کیا ہے۔ کہ لفظ انتخاب اللہ نے استعمال نہیں کیا، انتخاب بھی لفظ عربی کا لفظ ہے، استفاء بھی عربی کا لفظ ہے، اللہ نے لفظ استفاء استعمال کیا۔ آخر فرق کیا ہے؟ دونوں کے معنی چننے کے ہیں، بس فرق اتنا سمجھ لیں کہ استفاء کے معنی ہیں چننے کے اور انتخاب کے معنی بھی ہیں چننے کے، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ ایک الیکشن ہے اور ایک سلیکشن ہے۔ انتخاب کو الیکشن کہتے ہیں اور استفاء کو سلیکشن کہتے ہیں۔ اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ جب میں کسی کو اپنا رہبر اور جانشین اور اپنا اولیاء اور وسیع بناتا ہوں تو کسی قوم کو یہ حق ہی نہیں دیتا کہ وہ الیکشن کے ذریعے بنائے، بلکہ میں نے یہ سلیکشن کا درجہ اپنے اندر رکھا ہے، میں جسے چاہوں گا نبی بناؤں گا، اولیاء بناؤں گا۔ صلوات بھیجے بر محمد۔ جو غور کر رہا ہے، یہ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ کیسے رکھا ہے؟ انتخاب بھی عجیب ہوتا ہے زمانے میں۔ آپ دیکھیے اکثر انتخاب میں وہی لوگ چھاٹے جاتے ہیں جو سماج میں چھٹے ہوئے ہوتے ہیں، اور جیسی خبریں ملتی بھی رہتی ہیں۔ انتخاب اسے کہتے ہیں کہ انسان کسے بھی چھاٹ سکتا ہے، چاہے وہ چھٹا ہی ہوا کیوں نہ ہو۔ اسی لیے اللہ نے یہ کسی کو اختیار ہی نہیں دیا کہ وہ اپنے من کے مطابق، اپنی پسند کے مطابق قوم میں سے کسی کو بھی چھاٹ لے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا، جب آدم آئے تھے تو ان کو بھی میں نے چنا تھا، جب نوح آئے تھے تو ان کو بھی میں نے چنا تھا، جب ابراہیم آئے تو ان کو بھی میں نے چنا، ان کا اولاد کو بھی میں نے چنا، عمران کو بھی میں نے چنا، آل عمران کو بھی میں نے چنا۔ اب یاد رکھو، جو میرا چنا ہوا ہوتا ہے وہ سرخرو ہوتا ہے، اور جو خلافت کا چنا ہوا ہوتا ہے وہ ذلیل ہوتا ہے۔ صلوات بر محمد۔ انتخاب دیکھیں نا، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ نے اعلان کر دیا کہ کل یہ زمانہ نہ کہے کہ آدم آئے تھے تو ایسے ہی آ گئے، کوئی نہ کہا نہیں، آدم کو بھی میں نے چنا ہے اور میں نے بھیجا ہے۔ یہی تو اللہ قرآن میں بتا رہا ہے نا۔ اب دیکھیں آدم کے بارے میں جو ملتا ہے، اسی کو آگے بڑھاتا جاؤں کہ مٹی سے پیدا ہوئے، وہ میں یہ واقعہ زیادہ نہیں پڑھتا جو بچے کو یاد ہے، بس اشارہ کرتے ہوئے مٹی، آگ، ہوا، پانی سمجھتے ہیں نا، یہ چار عناصر۔ اور اب تو جو ریسرچ ہو رہا ہے کہتے ہیں کہ انسان کے اندر نہ جانے سینکڑوں اور ملینوں عناصر پائے جاتے ہیں۔ یہ چار عناصر جو مشہور، یعنی سمجھ لیں کہ سب سے بڑے عناصر ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ عناصر موجود ہیں انسان کے اندر۔ لیکن یہ بتائیں، انسان کوئی بھی ہو، کسی بھی مسلک کا ہو، مذہب کا ہو، جا کے اسے کہیے کہ آپ ناری انسان ہیں، نار کے معنی آگ کیا ہوتے ہیں، تو کیا کہے گا؟ کیا میاں میں ناری تم کو دکھ رہا ہوں، آگ والا دکھ رہا ہوں؟ یا جا کے آپ ہوائی ہیں،
کہ میں تم کو ہوائی دکھتا ہوں؟ ہوا سے بنا ہے نا، کوئی پانی سے بنا ہے، آپ کہتے ہیں پانی، کہتے بھائی آپ تو آبی ہیں، کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ لیکن کسی بھی بندے کو کسی بھی مسلک میں جا کے آپ کہیں آپ خاکی ہیں تو کیا کوئی انکار کرے گا؟ کوئی نہیں، کہ ہاں ہم خاکی ہیں۔ جو بھی مسلک والے ہیں خاک سے بنے ہیں اور خاک میں چلے جائیں گے۔ تمام مذہب یہ کہتا ہے آخر کیوں انسان 4 عناصر سے بننے کے بعد 3 کا انکار کرتا ہے، 1 کا اقرار کرتا ہے؟ کیا سن رہے ہیں؟ 3 کا انکار ہے، 1 کا اقرار ہے، اور اقرار کس کا بھی ہے؟ خاک کا ہے کہ میں خاکی ہوں۔ ہر انسان اپنے آپ کو خاکی ہونا پسند کرتا ہے۔ میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں کہ سورہ نبا میں کافروں کی ایک جماعت قیامت میں کہے گی یا لیتنی کنتو ترابا، اے اللہ کاش میں مٹی ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے یہ انسان کہے گا آگ میں جلتا ہوا کہ مٹی کی فضیلت یہ ہے کہ مٹی کے باپ کا نام ابو تراب ہے اور اسے مٹی پر فخر نہیں ہے، ابو ترابی ہونے پر فخر ہے۔ صلوات بر محمد۔ ابو ترابی ہونے پر انسان فخر کر رہا ہے کہ میں تو ہر مسئلہ کے جان اللہ نے فطرت میں ڈال دیا کہ تمہیں خاکی کہنا ہے، تمہیں مٹی والا کہنا ہے، اس لیے کہ تمہارا وجود بھی مٹی سے ہے اور تمہاری باز گشت بھی مٹی سے ہے۔ یہ انسان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ انسان کو پرکھنے کی ضرورت ہے، یہ انسان کو جاننے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ نے سب کو چنا اور کہا کہ یہ منصب چننے والا میرے پاس رہے گا۔ یہ کسی کو اختیار نہیں دیا کہ آپ چن لیں، جیسا کہ معاویہ کے دور میں دیکھا گیا کہ اس نے اپنی حکومت کے درمیان ہی یہ اعلان کر دیا تھا کہ میرے بعد میرا بیٹا تخت خلافت پر بیٹھے گا۔ یہ چھپی ہوئی بات نہیں ہے، واضح روشن ہے۔ اس نے اعلان کر دیا تھا، گویا یہ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ نہ میں چن کے آیا ہوں نہ میرا بیٹا چن کے آئے گا۔ 2 سیرتیں تاریخ میں ملتی ہیں، ایک معاویہ کے باپ کی کہ جس نے سب سے زیادہ پیغمبر اسلام سے جنگ لڑی اور اس کے بعد فتح مکہ کے بعد ایمان لا کر ایسے دھلے کہ دودھ سے زیادہ سفید انہیں مسلمان سمجھنے لگے۔ مسلمان تو ان کا قیامت تک قصیدہ پر تھے لیکن خون کا اثر آ کے رہتا ہے، یہ ظاہری مسلمان بنے بیٹھے تھے۔ جیسا ابو سفیان نے پیغمبر سے جنگ لڑی ویسے ہی معاویہ نے فوراً جنگ صفین کر کے بتایا کہ کل نہ میرا بابا حق پر تھا نہ میں حق پر ہوں۔ تو لوگوں نے اس پر پردہ ڈالنے کے لیے کہہ دیا کہ یہ اجتہاد کی جنگ تھی، یہ اجتہاد کی جنگ تھی، اس کے دل میں کفر نہیں تھا۔ چلو ٹھیک ہے، یہاں تک تو لوگ آ گئے۔ پھر جیسے ہی اس نے اپنے بیٹے کو بٹھایا، بہت توجہ، جیسے ہی اس نے اپنے بیٹے کو بٹھایا، بیٹا مولا حسین کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہو کر وہ ظلم ڈھایا کہ تاریخ کو کہنا پڑا کہ کس کس کو مانو گے، کہیں تو آ کر انکار کرو گے۔ مسلمان نے یہ کہہ دیا ہاں یزید نے بڑی بربریت کی، بڑا ظلم کیا، تو اے لوگوں یہ بتاؤ اسے بیٹھایا کس نے تھا؟ اسے تخت تک لایا کون تھا؟ جو لایا تھا اس پر بھی لعنت ہے، اس کے خاندان پر بھی لعنت ہے۔ صلوات بر محمد والا۔ یہ بچانا عجیب ہے، عجیب مسلمان ہے۔ ماننے کو آئیں تو گدھے کو بھی اپنا استاد مان لیں اور نہ ماننے کو آئیں تو عاقل کا بھی انکار کر دیں۔ یہ زمانہ ہے، زمانے سے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں آپ کو مل جائیں گے ساتھ میں کچھ لوگ جو بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں اور ایسی بیوقوفانہ باتیں کرتے ہیں کہ عقل سے پرے ہوتی ہے۔ ایسے ہی لوگوں کا تو وہ لوگ استعمال کرتے ہیں جو عقل سے اعتبار سے اپنے آپ کو سیاست داں کہتے ہیں۔ مجھ سے بڑا سیاست داں کون؟ بس عزیزو، اب میں آگے بڑھ رہا ہوں اور آپ کی منزل کو بھی لے کر جاؤں گا۔ کیا کروں، وقت کی کمی ہے میرے ساتھ، وقت کی کمی ہے۔ ایک صلوات بھیجو بر محمد والا۔ شاید شہزادی مجھ سے اتنی خدمت لے رہی ہیں کہ
کہ جب بھی مجھے مجلس مل رہی ہے تو وقت کی تنگی والی مل رہی ہے. رات میں دیکھا تو پبلک غائب ہے اور لوگ سو رہے ہیں. بہرکیف آپ تھکے رہتے ہیں اور یہ آپ کی محبت ہے کہ آپ فرش مجلس پر آ رہے ہیں. یہ محبت نہ ہوتی تو واقعا ہم سب کچھ چھوڑ کر فرش مجلس پر نہ بیٹھتے. بس عزیزو یہیں سے معرفت کا ایک دروازہ کھولتے ہوئے آگے کی طرف بڑھ رہا ہوں کہ دیکھیں ایمان ہوتا کیا ہے, ایمان کے درجے کیا ہیں. ایمان کے لیے صرف جو ہے زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ کا جاری کرنا کافی نہیں ہے, بلکہ اگر کلمہ جاری بھی نہیں ہے اور انسان کا عقیدہ مضبوط ہے نا تو بڑے سے بڑا کام اس کا آسان ہو جاتا ہے. بڑے سے بڑا کام شاید یہاں ہو یا نہ ہو, لیکن ہمارے یہاں یہ ہے کہ جب جلوس نکلتا ہے 8 یا 10 کا تو بہت ساری ہندو کی عورتیں اس جلوس میں شرکت کرتی ہیں. کوئی پانی ڈالتا ہے, کوئی کچھ چڑھاتا ہے زوجانے کے اوپر, یعنی جس اعتبار سے کوئی راستے کے آگے جھاڑو لگا کے پانی چھڑکتا ہے. یہ لوگ بہت حصہ لیتے ہیں. کیا کیوں؟ کہ اس لیے کہ میرے بہت سارے کام مولا حسین سے حل ہوئے. ان کا عقیدہ یہ ہے آسان ہو کہ جو بھی منت ہم ان سے مانگتے ہیں وہ پورے ہو جاتے ہیں. تو جب غیر کا عقیدہ اتنا مضبوط ہے تو ہمارا عقیدہ کتنا مضبوط ہونا چاہیے غیر کا. اب میں غیر کے اعتبار سے ثابت کروں کہ مولا علی سفر میں تھے, سفر میں جا رہے تھے تو سفر میں جاتے جاتے ایک یہودی مل گیا, وہ بھی مولا کے ساتھ جا رہا تھا. اور جب یہ کچھ دور گئے تو دیکھا سامنے دریا آ گیا, پانی. اب جب دریا آیا تو مولا کھڑے ہو گئے. اب جیسے ہی کھڑے ہوئے تو وہ یہودی بھی کھڑا ہو گیا, اور کھڑا ہونے کے بعد مولا کی طرف دیکھا اور مسکرا کر دریا کے اوپر آگے بڑھنے لگا. کیا سن رہے ہیں؟ مولا کی طرف دیکھا اور مسکرا کر دریا کے اوپر چلنے لگا اور پانی کے اوپر اس کے قدم چلنے لگے. جیسے ہی مولا نے دیکھا یہ تو پانی کے اوپر جا رہا ہے, پانی اسے ڈبا نہیں پا رہا ہے, تو مولا بھی اس کے پیچھے پیچھے چلے اور مولا نے بھی پانی کے اوپر چلنا, بہت توجہ, پانی کے اوپر چلنا شروع کیا. جب دریا دونوں عبور کر گئے تو مولا نے کہا یہ بتا تو کون ہے؟ کہ میں یہودی ہوں. کہا یہ بتا تیرے پاس یہ علم آیا کہاں سے کہ تو دریا کے اوپر چلنے لگا؟ ایک مرتبہ کا مجھے بھی تعجب ہے کہ آپ کے پاس یہ علم آیا کہاں سے جو آپ دریا کے اوپر چلنے لگے. ایسا لگتا ہے کہ جس پر میرا عقیدہ ہے اس پر آپ کا بھی عقیدہ ہے. بہت توجہ, جس پر میرا عقیدہ ہے اس پر آپ کا بھی عقیدہ ہے, جس پر میرا ایمان ہے اس پر آپ کا بھی ایمان ہے. مولا نے کہا یہ بتا تیرا کس پر ایمان ہے؟ کہا میرا اس علی پر ایمان ہے جو مدینے میں رہتا ہے. میں نے اس کی بڑی تعریفیں سنی ہیں, بڑے قصیدے سنے ہیں, بہت ہی معجزات سنے ہیں. اتنے معجزات اور تعریف سنی ہے کہ مجھے یقین ہو گیا کہ اگر اس کا نام لے کر پانی پر چلا جائے تو پانی کی جرت نہیں ہے جو ہمیں ڈبو دے. بہت توجہ, پانی کی جرت نہیں ہے جو ہمیں ڈبو دے. میں جب بھی مشکل میں پڑتا ہوں ان کا نام لے کر اپنی مشکل کو آسان کر دیتا ہوں. کہ یہ بتا تیرا عقیدہ اتنا مضبوط کیسے ہے؟ کہنے لگا مرتے مر جاؤں گا لیکن علی سے عقیدے میں کمزوری نہیں آئے گی. کہا مرتے مر جاؤں گا علی سے عقیدے میں کمزوری نہیں آئے گی. لیکن مولا کہتے ہیں یہ بتا تیرا عقیدہ علی پر اتنا مضبوط ہے تو ایمان کیوں نہیں لے آتا؟ کہ ایمان بھی لے آؤں گا, ابھی میری علی سے ملاقات نہیں ہوئی ہے. بہت توجہ, علی سے ملاقات نہیں ہوئی ہے. ایک مرتبہ کہتا ہے اے شخص اب تو بھی بتا دے, میرا دل بے چین ہو رہا ہے کہ آخر تو نے کس کا نام لے کے دریا کو عبور کیا؟ مولا نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور کہا جس کا نام لے کے تو دریا عبور کر رہا تھا وہ تیرے سامنے کھڑا ہے. صلوات بر محمد والے, وہ تیرے سامنے موجود ہے تو پہچان کہ آپ ہی علی ابن ابی طالب ہیں. سینے سے لگا لیا, ارے آپ کی معرفت سے تو میری بڑی بڑی مشکلیں آسان ہوئی ہیں. تو اے عزیزو واقعاً جتنا معرفت میں اضافہ ہوگا نا اتنی ہی عقائد میں مضبوطی آئے گی. اب وقت نہیں ہے, میں اس پر بھی ایک روشن ڈال دوں بس. تو عقیدہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے, معرفت کا چراغ روشن کرنے کی ضرورت ہے. اور میری ہر مجلس کا یہ جملہ ہے کہ اس سے بڑا موقع ہمیں نہیں مل سکتا. کسی قوم کے پاس یہ سرمایہ, یہ دولت نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے. فرش ادا جیسی دولت جو ہمیں بیدار کر دیتی ہے پورے سال کے, ہمیں سونا ہی نہیں دیتی. جیسے ہی سال شروع ہوتا ہے بیداری شروع ہو جاتی ہے. اب ذکر حسین کرو, فکر حسین کرو اور اس کے ذریعے سے اللہ کو پہچانو. لیکن ہائے غربت حسین. مقتل کا جملہ ہے کہ کربلا میں جب حسین سے اجازت لے کر سب شہید ہو گئے نا تو میرا مولا تنہا کھڑا ہو گیا. اور تنہا جب حسین نے اپنے آپ کو دیکھا تو ایک جملہ کہا
حل من ناصر ینصرنا۔ اب یہ ایسا جملہ ہے کہ تاریخ کہتی ہے ذرہ ذرہ رویا اس جملے کو سن کر، ملائکہ روئے، جنوں میں کوہرام مچ گیا۔ ابھی مولا کھڑے ہیں مقتل میں، چاروں طرف سے گریہ کی آواز آ رہی ہے کہ مقتل کے جملے ناگہاں حسین کے کانوں نے سنا کہ خیمے سے بھی گریے کی صدائیں بلند ہو گئی۔ اب مولا حسین نے خیمے کا رخ کیا، جیسے ہی خیمے میں گئے کہا بہن زینب ابھی تمہارا بھائی زندہ ہے، خیمے میں اتنا گریہ کیوں ہے؟ کہنے لگے بھائی کیا بتاؤں، آپ نے جو یہ جملہ کہا نا حل من ناصر، اس میں اتنا درد تھا، اتنا درد تھا کہ 6 مہینے کے ششماہ علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے زمین پر گرا دیا۔ اب یہ جملہ سنا مولا حسین نے کہا زینب علی اصغر کو لے آؤ، اے میرا اللہ مجھے طاقت دے کہ میں چند جملے مصائب کے پڑھ سکوں، کہ میرا اصغر کو لے آؤ۔ اب جو اصغر کو لے کر آئی ہیں زینب تو جملے مقتل کے ہیں کہ مولا حسین نے اپنے ہاتھوں میں لیا، جیسے ہی اصغر کو ہاتھوں میں لیا ناگاہ نگاہ پڑی کہ رباب ٹکٹکی لگائے ہوئے اصغر کو دیکھ رہی ہیں۔ مولا نے کہا رباب کیا ہوا، کیوں ایسی نگاہوں سے اصغر کو دیکھ رہی ہو؟ جو بھی ماں بہنیں ہیں اور جو بھی میرے بھائی ہیں، جو بھی صاحب اولاد ہیں، ذرا دل پر ہاتھ رکھے یہ جملہ سن لینا تو شاید آنکھ سے آنسو جاری ہو جائے کہ کیا جملہ ہے سنو گے؟ رباب سے رباب ایسے اصغر کو کیوں دیکھ رہی ہو؟ رباب نے کہا اے میرے آقا، اے میرے سید و سردار، صبح سے دیکھ رہی ہوں کہ جو بھی میدان میں جا رہا ہے واپس نہیں آ رہا، اب آپ میرے بیٹے کو لے جا رہے ہیں، خدا میرے لال کی خیر۔ حسین نے کہا اے رباب اب تک جوان گئے تھے، اب بچہ جا رہا ہے، بس عزیزوں میں مجلس تمام کرنے جا رہا ہوں، اتنی طاقت نہیں ہے پڑھوں۔ میدان کازار میں لے کر آئے، پانی کا مطالبہ کیا، پانی تو نہ ملا، پانی کے بدلے تیر ملا۔ اے لوگو، اے عزادارو، جملہ سن لینا، یہ اتنا بڑا غم ہے کہ اس سے بڑا غم کوئی اہل بیت کو نہیں لگا۔ ایک سائل مولا سید سجاد کی خدمت میں آیا تو مولا نے پوچھا یہ بتاؤ مختار کیا کر رہے ہیں؟ کہا مختار کربلا کے ظالموں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے مار رہے ہیں۔ تو ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا کیا ہرملہ ملا؟ کیا ہرملہ ملا؟ تو کہا مولا ہرملہ نہیں ملا، لیکن آپ قاسم کا ذکر نہیں کرتے، علی اکبر کا ذکر نہیں کرتے، عباس و حسین کا ذکر نہیں کرتے، ہرملہ کا کیوں ذکر کر رہے ہیں؟ کہا کربلا میں ہرملہ نے گلے اصغر پر صرف تیر نہیں مارا، ہم اہل بیت کے دل کو زخمی کر۔ بس عزادارو یہ جملہ سنا، وہ شخص آیا ہے جناب مختار کے پاس، جیسے ہی آیا تو کیا دیکھا ہرملہ گرفتار ہے، مختار کے سامنے ہے، مختار اس سے پوچھ رہے ہیں تو نے کربلا میں کون کون سا ظلم کیا؟ اس نے کہا میں نے 3 مرتبہ حسین کو بہت رلایا۔ کہا کب کب رلایا؟ کہ ایک وقت تھا جب حسن کا لال عبداللہ آگے بڑھا تو میں نے اس پر تیر سے وار کیا، حسن کا لال زمین پر گرا، حسین اوندے منہ زمین پر گرے۔ کا دوسرا جب حسین حملے پر حملہ کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے اے اصحاب، اے انصار، اے عباس میری جنگ دیکھ لو، تو میں نے ایسا تیر مارا جو حسین کے سینے پر جا کے لگا، حسین کا دل تڑپ گیا۔ کا تیسرا ظلم تیرا کیا ہے؟ کا تیسرا بہت بڑا ظلم ہے، نہ پوچھ۔ کا بتا، کا جب حسین فریادیں آپ کر رہے تھے، علی اصغر ہاتھ میں تھے، تو میں نے وہ تیر چلایا جو جانور کے لیے چلایا جاتا ہے، میں نے دیکھا کہ تیر گلے علی اصغر پر لگا، حسین کا چہرہ اے اللہ آج حسین غریب ہو گیا۔ اللہ
बात हमें बेचैन है माँ अपना पे सर ढूंढ रही है, ढूंढ रही है। बेचैन है माँ अपना पे सर ढूंढ रही है, ढूंढ रही है। बेचैन है माँ अपना पे सर ढूंढ रही है, ढूंढ रही है। बेचैन है माँ अपना पे सर ढूंढ रही है, ढूंढ रही है। घबरा के इधर और उधर ढूंढ रही है, ढूंढ रही है। अपना पे सर ढूंढ रही है, ढूंढ रही है। 18 बरस तुझको बड़े नाजों से पाला, 18 बरस तुझको बड़े नाजों से पाला। कुछ तेरी जवानी की बहारों को न देखा, तेरी जवानी की बहारों को न देखा। परदेश में अब देगा मुझे कौन सहारा, परदेश में अब देगा मुझे कौन सहारा। माँ तुझको मेरे रखते जिगर ढूंढ रही है, ढूंढ रही है। बेचैन है माँ अपने सर ढूंढ रही है, ढूंढ रही है। छलनी किया से भला किसने कलेजा, अब खून के दरिया में मेरा चांद है डूबा, अब खून के दरिया में मेरा चांद है डूबा। इस दस्त में कुछ मुझको दिखाई नहीं देता, इस दस्त में कुछ मुझको दिखाई नहीं देता। नूरे नजर ढूंढ रही है, ढूंढ रही है। अपना पे सर ढूंढ रही है, ढूंढ रही है। वक्त आया जो शादी का हुए कत्ल मेरी जान, वक्त आया जो शादी का हुए कत्ल मेरी जान। हसरत थी दुल्हन ब्याह के लाती ये तेरी माँ, हसरत थी दुल्हन ब्याह के लाती ये मेरी माँ। सब घुट के रहे दिल में मेरे हसरत अरमां, सब घुट के रहे दिल में
चली लखत जिगर ढूंढ रही है बेचैन है माँ अपना सर ढूंढ रही है